السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الزخرف ہے، پارہ نمبر 25، سورۃ الزخرف اور شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب، قسم ہے اس خاص کتاب، المبین، حقیقی، روشن کی، واضح کی، کھلی کی۔ یہ کتاب بالکل واضح ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی باریکیاں نہیں ہے، کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے، آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ اس واضح مبین کا یہ معنی بھی ہے بیان کرنے والی۔ یہ کتاب جو ہے ہماری زندگی کے تمام واقعات کو بیان کرنے والی ہے۔ اس خاص کتاب کی قسم ہے، وہ یہاں پر قسم والا ہے۔ والکتاب ایک قسم ہے خاص کتاب، اور مبین، حقیقی، بیان کرنے والی کی، حق یا سچ بیان کرنے والی کی۔ انا، بے شک ہم نے، جعلناہ، بنایا ہے ہم نے اس کتاب کو، قرآناً، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، عربیاً، عربی میں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ کیوں بار بار پڑھتے ہیں؟ کہ انسان جو ہے کسی کتاب کو ایک دفعہ پڑھے گا، دو دفعہ پڑھے گا قرآن کے علاوہ، پھر اس کو نہیں پڑھے گا، چھوڑو یار میں نے اس کو پڑھ لیا، اب نہیں، پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو جتنی دفعہ پڑھے گا نیا مزہ آئے گا، اور خاص طور پر سمجھ کر پڑھیں گے تو نئی سمجھ جو ہے نئی سمجھ جو ہے نئی اپنے عقل و شعور کی باتیں جو ہے وہ پیدا ہوں گی۔ تو فرمایا انا جعلناہ، بے شک بنایا ہم نے اس خاص کتاب کو، قرآناً، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، عربیہ، عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم نے اس کو عربی میں اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے۔ کسی اور زبان میں اتارتے تو اتنی آسان نہ تھی۔ دنیا کی سب سے آسان ترین زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کتاب، فی ام الکتاب، بیچ ماں تمام کتابوں کی کہ ہے۔ وہ تمام کتابوں کی ماں کون سی ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے۔ ساتویں آسمان پر بھی پوری کائنات کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ قرآن اس بڑی کتاب کا حصہ ہے۔ یہ تمام کتابوں کی ماں جو ہے، اس میں یہ پورا قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ پوری تورات لکھی ہوئی ہے، پوری زبور لکھی گئی ہے، پوری انجیل لکھی ہوئی ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن پاک، فی ام الکتاب، بیچ ماں تمام کتابوں کی کہ ہے، لدینا، پاس ہمارے، لعلی، البتہ بلند مرتبہ ہے، حکیم، بہت زیادہ دانائی والی ہے۔ یہ کتاب جو ہے قرآن پاک، اس کے اندر حکمت بھری ہوئی ہے، دانائی، عقل مندی، سوجھ بوجھ، شعور بھرا ہوا ہے۔ وہ عرب بدو جو تھے، جنہوں نے کوئی اسکول نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی اسکول کی تعلیم حاصل کی تھی، ریگستانوں میں اونٹ چرانے والے بدو، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب قرآن سمجھ کر پڑھا تو اللہ رب العزت نے ان کو ساری دنیا سے افضل قرار دے دیا۔ اس امت کے سب سے اعلیٰ لوگ جو ہے بیان کر دیا، بلکہ دوسری امتوں سے بھی بڑھ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا اس قرآن پاک کی وجہ سے۔ اور دوسری امتوں کے خلاف قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جو امت بھی انکار کرے گی پیغمبر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اس امت سے جو ہے پوچھے گا کہ بتاؤ، یہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ تو انکار کر رہی ہے، یہ کہہ رہی نوح علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آئیں گے، تو یہ امت گواہی دے گی۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ اللہ جی یہ جھوٹ بولتے ہیں، نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال بعد نصیحت کی تھی،
اور ہماری اس گواہی پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے گواہی دیں گے، کیوں جی آپ کی امت سچ کہہ رہی ہے، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے؟ جی ہمارے اللہ جی میری امت سچ کہہ رہی ہے، جو قرآن آپ نے مجھے دیا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال واعظ و نصیحت کی تھی، آج یہ انکار کر رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ عظمت قرآن پاک نے دی ہے اس امت کو، اور اس امت کے سب سے اعلیٰ جو ہے لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی تربیت والے لوگ ہیں۔ فرمایا خیر القرون کرنی، سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے اس زمانے میں صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی قرآن کے ذریعے۔ ان صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت جن کی سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں خوبی کہ ہم نے اپنے نبی کے ماننے والے صحابہ جو ہے ان کی صفات ہم نے تورات میں بھی بیان کی تھی، انجیل میں بھی بیان کی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی سی عظمت نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب کوئی قرآن کو نہیں مانتا ہے تو بے شک نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی عزت اور عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ حق ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ قرآن کے فیصلے ہیں، کسی اور کے فیصلے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن میں فیصلے کیے ہیں، اور وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام سے فیصلے کروائے ہیں۔ یہ ہیں وہ قرآنی شخصیات۔ اور ان صحابہ کرام کے بعد جو ہے جو بھی لوگ ہیں، اگر وہ اس قرآن و سنت کے معیار پر پورے اترتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے قبول کر لیں گے، اگر نہیں اترتے ہیں یا ہمیں ان کا نہیں پتہ ہے تو ہم ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر بنی اسرائیلیات کے بارے میں کیا حکم ہے، یہودی جو حدیثیں بیان کریں ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ہم ان کو قبول کر لیں؟ فرمایا لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، یہودیوں کی روایات جو ہے نہ ان کی تصدیق کرو، ان کو نہ سچ مانو اور نہ ان کو جھوٹ کہو، ان کے بارے میں خاموش ہی رہو۔ تو قرآن اور حدیث جس کے فیصلے کرے وہ قرآنی شخصیات جو ہے ان کو اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی اپنے جھوٹی تاریخ سے، کوئی اپنی تفسیر سے، کوئی اپنے فتوے سے، کوئی اپنی تاریخ سے جو ہے کوئی شخص جو ہے اللہ کے آسمانی فیصلوں کو صحابہ کرام کے بارے میں جو فیصلے دیے ہیں قرآن پاک میں ان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ سورہ کہف کے اندر یہ آیت ہے، دیگر جگہ پر بھی یہ آیت ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہیں جن کی نبی علیہ السلام نے تربیت کی تھی اس قرآن کے ذریعے، وہ اعلیٰ شخصیتیں ہیں اس امت کی، بلکہ باقی امتوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی وجہ سے یہ امت جو ہے اعلیٰ ہے، ہماری وجہ سے نہیں۔ ہم تو کافروں کے غلام ہیں، ہم تو کافروں کے فتنے مسلط کر بیٹھے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں اس امت کو عظمت ملی، نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی وجہ سے جو ہے اس امت کو جو ہے اعلیٰ مقام ملا ہے باقی امتوں پر، ہماری وجہ سے نہیں۔ ہم تو چور ڈاکو ہیں، ہم تو دن رات ظلم کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق سے، ہماری وجہ سے نہیں اس امت کو جو عظمت ملی، نبی علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور صحابہ کرام جن کی تربیت کی نبی علیہ السلام نے قرآن و سنت سے تربیت کی، تعلیم کی ان کو دی، ان کی وجہ سے جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ دعویٰ کہ خیر القرون کرنی، تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ کیا کیا تھا نبی علیہ السلام نے؟ کافروں کا فتنہ مسلط کیا تھا،
چوروں ڈاکوؤں کو اسمبلیوں میں بٹھایا تھا کہ تم جو ہے اللہ کے آسمانی قانون کے مقابلے میں جو ہے قانون سازی کرو. جاہلو جن کے پاس نہ کافروں کے فتنے کا کوئی علم ہے، ڈگری ہے، نہ اللہ کے آسمانی دین کی کوئی ڈگری ہے. کیا نبی علیہ السلام نے ایسے جہلوں اور چوروں ڈاکوؤں بدماشوں سے جو ہے یہ آئین بنوایا تھا؟ اس لیے آپ کا زمانہ بہتر ہے؟ نہیں، آپ کا زمانہ اس لیے بہتر ہے کہ نبی علیہ السلام نے آسمانی قرآن کو مکمل نافذ کیا تھا، جس سے اللہ کہتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. سورہ انفال کی آیت نمبر 39، بقرہ کی آیت نمبر 193، کہ جتنے بھی فتنے ہیں روئے زمین پر جو ہے آسمانی دین کے مقابلے میں سب کا خاتمہ کرو، صفائی کرو. اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کے مکمل دین کو جو ہے اس کی جگہ نافذ کرو. دنیا کے فتنے جو ہے ان کا خاتمہ کرو، مٹاؤ ان کو. اللہ کی زمین کو لوگوں کے فتنوں سے پاک کر دو، اور اس پاک زمین پر آسمانی پاک قرآن جو ہے اس کے نظام کو، اس کے آئین کو جو ہے مکمل نافذ کرو. یہ اللہ کے فیصلے ہیں قرآن پاک میں. میں حوالہ دے رہا ہوں سورہ انفال کی آیت نمبر 39، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا، زمین سے کفر و شرک کے فتنے جو ہے ختم کر کے زمین کو پاک کیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے آسمانی پاکیزہ دین کو جو ہے مکمل نافذ کیا. اس لحاظ سے جو ہے نبی علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے. کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا جو ہے آسمانی دین ہے اس کو مکمل نافذ کیا تھا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام نے. جزیرۃ العرض کی سے سب بت پرستی، شرک اور کفر کے خاتمے کے بعد نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مل کر جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا. اس لیے وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے کے مقابلے میں کوئی زمانہ بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو مکمل دین نافذ کیا ہے، اور اپنے ماننے والے، تربیت کیے جانے والے صحابہ کرام اور ان کو مکمل ان کی تعلیم دی ہے اور تربیت کی ہے. اس لیے جو ہے نبی علیہ السلام کا زمانہ سب سے بہتر ہے. ہماری وجہ سے بہتر نہیں ہے. ہم تو کافروں کے فتنے مسلط کر بیٹھے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اس امت کے ساتھ. دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی ہم جو ہے چور ڈاکو بنے ہوئے ہیں. اللہ کے حقوق غصب کر رہے ہیں، اس مخلوق کے حقوق غصب کر رہے ہیں. ہماری وجہ سے اس امت کو نہیں اللہ نے مقام دیا. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی وجہ سے اور اس آسمانی دین کے مکمل نفاذ کی وجہ سے جو ہے اس امت کو جو ہے ساری امتوں پر جو ہے فضیلت عطا فرمائی ہے. اور اس امت کے ان لوگوں کی وجہ سے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے مکمل دین کو نافذ کریں گے. آج مسلمانوں کے ملکوں میں کافروں کا فتنہ مسلط ہے. ان کی جاہلوں کی، چوروں ڈاکوؤں کی اسمبلیوں کا بنایا ہوا کافرانہ نظام جو ہے وہ مسلط ہے. سب مسلمانوں کے ملکوں میں سوائے جزیرۃ العرب کے، یا یہ افغانستان ہے انہوں نے جو ہے اسلام نافذ کیا ہے. باقی سب ملکوں میں جو ہے پاکستان سمیت جو ہے کافر شیطانی جمہوریت جو ہے وہ ناچ رہی ہے. یہ ہماری وجہ سے اس امت کو اعزاز نہیں ملا، یہ ہماری وجہ سے جو ہے اس کو عظمت اور شان نہیں ملی کہ کون تم خیر امت، تم ایک بہترین امت. اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں. یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اور آسمانی دین کو مکمل نافذ کرنے کی وجہ سے یہ عظمت ملی ہے کہ جو لوگ بھی آسمانی دین کو قیامت تک جو ہے اس کو ماننے والے ہوں گے وہ اس امت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہوں گے. فرمایا انہو، بے شک وہ قرآن پاک فی ام الکتاب، بیچ ماں تمام کتابوں کی کہ
لدینا پاس ہمارے علی البتہ بلند مرتبہ ہے، حکیم دانائی والی ہے۔ اگر عقل مند بننا چاہتے ہو تو قرآن کو بار بار سمجھ کر پڑھو، اللہ کی قسم بار بار آپ سمجھ کر پڑھیں گے، بڑا لطف، ہر بار نیا لطف آئے گا، نیا مزہ آئے گا۔ دنیا کی کوئی کتاب جو ہے، کوئی شخص جو ہے ایک دفعہ دو دفعہ پڑھے گا کہے گا چھوڑو جی میں نے اس کو پڑھا کر، لیکن یہ اکتاہٹ جو ہے قرآن کے بارے میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ جو اس کو سمجھ کر پڑھے گا اس کو ہر بار نیا لطف آئے گا، نئی نصیحت آئے گی، نیا شعور اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ خاصیت ہے اس قرآن کی۔ نضرب، کیا ہم پھیر دیں؟ ضرب کے معنی مارنا، ضرب کے معنی بیان کرنا، ضرب کے معنی پھیر دینا۔ انکم، تم سے، از ذکر، اس خاص ذکر کو، قرآن پاک کو، صفحن، پھیر کر، ان، یہ کہ کن تم ہو تم، قومن، قوم، مسرفین، زیادتی کرنے والے۔ اے لوگو، تم اگر اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اس کو نافذ کرنے کی بجائے، قرآن جو ہے جس کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا مکمل طور پر، اس کو نافذ کرنے کی بجائے تم کافروں کے فتنے جو ہے بدماشیاں مسلط کرتے ہو، تو کیا ہم جو ہے نصیحت کو، اس قرآن کی نصیحت کو تم سے پھیر دیں گے؟ یعنی ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم تمہیں نصیحت کرتے رہیں گے۔ تم بے شک جو ہے قرآن پاک کو چھوڑ کر جو ہے کافروں کے فتنے مسلط کرو، جس طرح آج مسلمانوں کے ملکوں میں فتنے مسلط ہیں، تمام ملکوں میں سوائے جزیرۃ العرب کی ریاستوں کے جہاں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اسلام نافذ کیا تھا، ان ریاستوں میں آج بھی اسلام نافذ ہے۔ اللہ نے ان کی محنت کو زندہ رکھا ہے، قیامت تک زندہ رکھے گا، نمونے کے طور پر رکھے گا دنیا کے لیے، کہ اگر تم نے اپنے ملکوں میں نافذ کرنا ہے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے صحابہ کی طرح قرآن کو مکمل، اللہ کے دین کو مکمل نافذ کرو۔ یہ مثال قائم کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نضرب، کیا ہم پھیر دیں، انکم، تم سے، از ذکر، اس خاص نصیحت کو، صفحن، پھیر دینا۔ کیا ہم اس قرآن کی نصیحت تمہیں سنانے سے جو ہے ہم باز آ جائیں گے، رک جائیں گے، چھوڑ دیں گے تم کو نصیحت کرنا؟ نہیں، یہ ہمارا فرض ہے، ہم آخر دم تک جو ہے تمہیں اس قرآن کی نصیحتیں جو ہے تمہیں پہنچاتے رہیں گے۔ ہم، یہ ہمارا فریضہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ان کن تم، یہ کہ ہو تم قوم مسرفین، قوم جو ہے زیادتی کرنے والا۔ اگر تم اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہو، اس کی بجائے جو ہے مکمل نفاذ کی بجائے تم جو ہے اللہ کی زمین مخلوق پر جو ہے کافروں کے فتنے یا اپنے فتنے بنا کر جو ہے تم اگر مسلط کرتے ہو، تو ہم تمہیں خاص نصیحت جو ہے قرآن پاک کی، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہیں نصیحت کرتے رہیں گے آخر دم تک۔ شاید کبھی اللہ تعالیٰ تمہارے سینہ کھول دے اور تمہیں سمجھ آ جائے، اس لیے ہم تمہیں نصیحت کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے بھیجے ہم نے، من نبی، نبیوں میں سے، فِي الْأَوَّلِينَ، بھی تمام پہلے لوگوں کے بعد اندر ہم نے، پہلی قوموں کے اندر ہم نے ہزاروں نبی بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس، من نبی، کوئی بھی نبی، الا مگر کانوا، وہ لوگ ہوتے تھے، بہی، ساتھ اس نبی کے، یستہزئون، مذاق اڑاتے۔ امتیں جو ہے جب ان کی طرف نبی آتے ہمارا پیغام لے کر، تو وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس مذاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ نہیں چھوڑا، کہ میرے پیغام کا اور میرے نبی کا مذاق، یہ توہین میں برداشت نہیں کر سکتا اپنے دین کی اور اپنے نبی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَهْلَكْنَا، پس ہلاک کر دیا،
ہم نے اشدہ زیادہ سخت قوموں کو منہم ان میں سے بطشن پکڑ کے لحاظ سے شدید پکڑ کے ذریعے وہ مزہ اور گزر گئی مثل و مثال الاولین تمام پہلے لوگوں کی جب انہوں نے ہمارے پیغمبروں کا اور ہمارے پیغام کا مذاق اڑایا پھر ہم نے ان کو اشدہ بطشن شدید ترین پکڑ کے ذریعے ہم نے ان کو ہلاک کیا منہم ان میں سے جو اللہ کا مذاق اڑانے والے تھے اللہ کے پیغمبر اور دین کا مذاق اڑانے والے تھے ان کو پھر ہم نے نہیں چھوڑا جس سے بنی اسرائیل جو ہے ان کو جب کہا گیا کہ یروشلم میں داخل ہو جاؤ اور ہوتے ہوئے حطۃ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ان بدبختوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر کہا یہودیوں نے کہ حنطۃ اللہ ہمیں گندم دے۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا تو قرآن کہتا ہے کہ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ رِجْزًا، ہم نے آسمان سے ان پر جو ہے عذاب اتارا جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، ساری قوم پر نہیں، جنہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر اللہ کا مذاق اڑایا تھا اللہ نے فوری طور پر ان پر جو ہے آسمان سے طاعون کی بیماری بھیجی اور اس بیماری سے وہ ہلاک ہو گئے، ساری قوم نہیں، جنہوں نے یہ اللہ کا مذاق اڑایا تھا۔ اس طرح دیگر قوموں میں سے بھی جو سب سے زیادہ آگے تھے ان کو اللہ نے فوری پکڑ لیا، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے بچھڑا بنا دیا پوجا زیور کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ کیا مراد؟ جنہوں نے آگے لیڈر بن کر سردار بن کر قوم کا زیور اکٹھا کیا اور سامری زرگر کو دے کر وہ اس کا بچھڑا بنوایا، لیڈر بن کر قوم کے، ان سب کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو، ساری بنی اسرائیل کو نہیں، جو اس کام میں سب سے آگے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کروا دیا۔ یہ ہے کہ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر گئی مثال پہلے لوگوں کی، پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ نے یہی کچھ کیا۔ جن لوگوں نے بھی اللہ کے دین کا اور اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا اللہ نے فوری طور پر ان کو پکڑ لیا، نہیں چھوڑا۔ فرمایا فَأَهْلَكْنَا، پس ہلاک کر دیا ہم نے، اشدہ سب سے شدید، منہم ان میں سے، بدشن پکڑ کے لحاظ سے، جو سب سے آگے تھے برائی میں ان کو ہم نے جو ہے اپنی پکڑ سے جو ہے ان کو ہم نے پکڑ لیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر گئی یہ مثال پہلے لوگوں کی۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، خلقہن، پیدا کیا ہے ان کو، العزیز و حقیقی زبردست، العلیم حقیقی علم والے نے۔ مکہ والوں سے جب پوچھا جاتا ہے بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ اس کے اندر جو مخلوق ہے وہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ یہ سبزہ زمین سے، یہ درخت، یہ پھل، یہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے کون پیدا کرتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تو سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر ان لات منات عزا جو ہے ان کو معبود کیوں بنائے بیٹھے ہو؟ 360 کو۔ یہ قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم ان لات منات عزا کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ تھا ان کا شرک کہ ان کے آگے ہم اس لیے سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ شرک وہ کرتے تھے اور آج بھی یہ شرک مکہ والوں کا موجود ہے کہ قبروں کے ذریعے جو ہے اللہ کا قرب جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔
نبیوں نے آسمانی کتابوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کی آسمانی کتابوں کو حقیقی وسیلہ بنایا، اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ذریعہ بنایا نبیوں نے۔ انہوں نے بتوں کو، مزاروں کو وسیلہ نہیں بنایا کسی بھی نبی نے۔ ہر نبی نے آسمانی کتاب جو ہے اس کو وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا رب کے قرب کا۔ اور یہی وسیلہ جو ہے نبیوں کے بعد نبیوں کے ماننے والوں کا ہے، آسمانی کتاب۔ قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی قرآن پاک ہی وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا۔ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھو، اس کی نصیحتوں پر عمل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اس کو چھوڑو گے، نہیں پڑھو گے، نہیں سمجھو گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ حقیقی قرب کا ذریعہ جو ہے وہ مزار نہیں ہے، وہ بت نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ تمہیں جو ہے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا واسطے تمہاری اس زمین کو مہدن، بچھی ہوئی ہموار، وجعل، اور اس نے بنایا لکم واسطے تمہارے فیہا، بیچ اس زمین کے سبلن، راستوں کو، زمین میں اس نے راستے بنائے تمہارے چلنے کے لیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس راستے پر جاؤ گے تو ایران پہنچ جاؤ گے، اس راستے پر جاؤ گے تو انڈیا پہنچ جاؤ گے، اس راستے پر جاؤ گے تو افغانستان پہنچ جاؤ گے، اس راستے پر جاؤ گے تو فلاں روس پہنچ جاؤ گے۔ راستے بنا دیے تاکہ تم ان راستوں پر چلو۔ والذی، اور وہ چیز، نزلہ، جو اس اللہ نے اتاری ہے، من السماء، آسمان سے، بان، پانی کی صورت میں، اور نہیں، والذی، اور اللہ وہ ذات ہے، نزلہ، جس نے اتارا، من السماء، خاص آسمان یعنی پہلے آسمان سے، ماء، پانی، بقدر، ساتھ اندازے کے۔ اللہ ہے جو پہلے آسمان سے بارش جو ہے اندازے کے مطابق اتارتا ہے، بغیر حساب کے نہیں اتارتا۔ فانشرنا، بس زندہ کرتے ہیں ہم بہی، ساتھ اس پانی کے، بلدتن، زمین، میتن، مردہ کو۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو پہلے آسمان سے جو ہے پانی ایک اندازے کے مطابق اتارتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بس ہم زندہ کرتے ہیں بہی، ساتھ اس پانی کے، بلدتن، میتتن، زمین مردہ کو، کذالک، اسی طرح، تخرجون، تم بھی نکالے جاؤ گے۔ جسے ہم مردہ زمین پر جو ہے پانی برسا کر ہم اس کو زندہ کر لیتے ہیں کن کہہ کر، اسی طرح لوگوں تم بھی قبروں کی مٹی میں سے جو ہے اللہ کے کن کہنے پر جو ہے مکمل جسم دے کر قبروں سے باہر آ جاؤ گے۔ اس کے کن میں اتنی طاقت ہے، وہ وسیع طاقتوں کا مالک ہے، لامحدود، وہ کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے اس کی طاقتوں کا۔ فرمایا والذی، اور وہ ذات، خلق الازواج، جس نے پیدا کی تمام قسمیں، کلہا، سب کی سب، وجعل، اور اس نے بنایا لکم واسطے تمہارے، من الفلک کے، کشتیوں میں سے، والانعام، اور چپایوں میں سے، ما ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو، فصلوں کی قسمیں، باغات کی قسمیں، پھلوں کی قسمیں، اناج کی قسمیں، زمین سے اگنے والی تمام چیزوں کی ازواج قسمیں اس نے پیدا کی ہیں۔ انسانوں کے جوڑے قسمیں، مرد، نر اور مادہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس نے کشتیوں اور چپایوں کو تمہاری سواریوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم کشتیوں پر سوار ہو کر سمندروں میں سفر کرتے ہو، مچھلیاں پکڑتے ہو، اور ایک ملک سے دوسرے ملک سامان لے جاتے اور لاتے ہو۔ اور اس نے چپائے جانور بنائے تمہاری سواریوں کے لیے، گھوڑے، گدھے، بیل وغیرہ، اونٹ وغیرہ، لتستووا، تاکہ تم برابر ہو جاؤ، علی ظہورہ، ہی اوپر ان کی پشتوں کے۔ یہ سواریاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائیں
تاکہ ان کی کمروں پر پشتوں پر تم جو ہے سوار ہو کر سفر کرو، تمہارے سفر آسان کر دیے ان سواریوں کی وجہ سے، اونٹ، گھوڑے، بیل، گدھے وغیرہ۔ ثم تذکروا، پھر تم ذکر کرو نعمت ربکم، نعمت اپنے رب کی کا۔ جب اللہ کی دی ہوئی سواریوں پر، کشتیوں پر یا جانوروں پر تم سوار ہو کر سفر کرو تو اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کی تعریفیں کرو کہ اللہ تیرا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ تم نے یہ ہمیں چیزیں جو ہے سوار ہونے کے لیے، سفر کے طے کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ کشتیاں، یہ سمندری جہاز، آج ہوائی جہاز آ گئے ان سے بھی اعلیٰ، اور یہ چوپائے جن پر ہم سواریاں کرتے ہیں، فرمایا جب ان پر سوار ہو جاؤ تو اپنے اللہ کا ذکر کرو، اس کی تعریفیں کرو۔ وہ تعریف کا جملہ آگے آ رہا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ یہ جملہ ہے، جب کسی بھی سواری پر سوار ہوں تو اپنے رب کی اس جملے کے ذریعے تعریف کریں کہ اللہ ساری تعریفوں کا مالک تو ہے، ساری نعمتیں دینے والا تو ہے۔ فرمایا ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم ذکر کرو نعمتوں اپنے رب کی کا، اذا استویتم، جب تم برابر ہو جاؤ، مساوی ہو جاؤ، استویتم برابر ہو جاؤ، علیہ اوپر ان سواریوں کے۔ جب تم سواریوں پر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کرو، اس کی تعریف کرو، وتقولوا، اور تم کہو سبحان الذی، پاکیزگی ہے اس ذات کی، سخرا، جس نے تابع کر دیا، خدمت میں لگا دیا، لنا، واسطے ہمارے، ھذا، ان سواریوں کو، وما کنا، نہیں ہیں لہو، واسطے اس کے، مقرنین، زیادتی کرنے والے۔ ہم کسی جانور کو زبردستی نہیں ہم پکڑ سکتے، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال رکھا ہے کہ تم نے انسان جو ہے اس کی خدمت کرنی ہے، ورنہ یہ جانور جو ہے، اگر اللہ نے ان کے دلوں میں انسان کا ڈر اور خوف نہ پیدا کیا ہو، تابع داری نہ پیدا کی ہوئی، تو یہ انسان کے قابو آ ہی نہیں سکتے۔ وَإِنَّ، اور بے شک ہم، اور تم کہو، وَإِنَّ، اور بے شک ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا، طرف اپنے رب کی، لَمُنْقَلِبُونَ، البتہ لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا، اور بنائے انہوں نے، لہو، واسطے اللہ کے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءاً، حصے، انہوں نے جو ہے اب اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے جو ہے حصے بنا دیے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بیوی ہے، جسے عیسائی کہتے ہیں مریم اللہ کی بیوی ہے، انہوں نے اللہ کے حصے بنا دیے۔ کوئی اللہ کی صفات جو ہے کسی اور کسی کو دے دیتا ہے، گنج بخش، خزانے بخشنے والا، یہ اللہ کی صفات کے حصے جو ہے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں۔ گنج بخش تو اللہ کی ذات ہے، شکر گنج، شکر کے خزانوں والا، شکر کا میਂہ برسانے والا، کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ خام خواہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ہے شامل کر رہے ہیں مخلوق کو، جبکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر اللہ جیسی۔ تو یہ ہے کہ وجعلوا، اور بناتے ہیں وہ، لہو، واسطے اللہ کے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزء، حصے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، البتہ انکار کرنے والا، مبین، کھلے طور پر، یہ کھلم کھلا اللہ کا انکاری ہے۔ اور جزء میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے دی ہوئی نعمتوں میں سے حصے بناتے ہیں غیروں کے۔ مثلا یہ بکرا جو ہے 11ویں والے کے نام کا ہے، یہ چھترا جو ہے، یہ اونٹ جو ہے داتا کے نام کا ہے، یہ کھیتی، یہ فصل جو ہے یہ فلاں کے نام کی ہے، یہ بچہ، یہ بچی جو ہے یہ فلاں کے نام کی ہے، یہ بھی جزء میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ انسان سب کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ اللہ کہتا ہے ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ام اتخذ، کیا اس نے پکڑے ہیں، مما، ان میں سے، یخلق، جو پیدا کرتا ہے، بناتن، بیٹیاں۔ کیا اللہ نے جو ہے، اللہ کو اپنے مخلوق میں سے بیٹیاں پسند آئی تھیں، اس نے بیٹیاں اختیار کی تھیں۔ وَأَصْفَاكُمْ،
اور اس نے چنا تم کو بالبنین 7 بیٹوں کے۔ یہ کہاں لکھا ہے آسمانی کتاب کے اندر کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تمہارے لیے بیٹے پسند کیے؟ کہاں لکھا ہے؟ اپنے طرف سے جھوٹ بنائے جا رہے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری دیا جاتا ہے احدہم، کوئی ان انسانوں میں سے، بما ساتھ اس کے جو ضرب وہ بیان کرتا ہے للرحمن واسطے حقیقی رحمان کے، مثلا مثال، رحمان کے بیٹے بیٹیاں بنانے والے شخص کو، بیٹیاں بنا فرشتوں کو رحمان کی بیٹیاں بنانے والے شخص کو جب اس کو بیٹی دی جاتی ہے تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ذلّا وجہہ، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا مسوداً سیاہ۔ فرمایا یہ بدبخت جو اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، جب ان کے گھر میں بیٹی جو ہے پیدا ہوتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو آپ کے ملک صاحب، میاں صاحب، آپ کے گھر میں اللہ نے بیٹی پیدا کی ہے، تو اس اللہ فرماتے ہیں ذلّا وجہہ مسوداً، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ، وَهُوَ کظیم، اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ میں کسی کا سسر بنوں گا اس بیٹی کے ذریعے؟ کوئی میرا داماد ہوگا جس کے سامنے میری نظریں نیچی ہو جائیں گی؟ وہ اپنی ذلت اور خفت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا یہ جس کو بیٹی دی گئی ہے کیا وہ اہانت اور ذلت کی بنیاد پر اس کو روکے رکھے گا؟ ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دبا دے گا؟ رب کی بیٹیاں بنانے والا شخص جو ہے جب اس کو بیٹی دی جاتی ہے تو اس کو غصے سے بھر جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو وہ اس کو روکے رکھے اپنی اہانت کی بنیاد پر، جو سمجھتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو جو میری توہین ہو گئی ہے، یا تو اس توہین کی بنیاد پر اس کو جو ہے روکے رکھے گا، یعنی اس کو زندہ رکھے گا، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو دبا دے گا بیچ زمین کے، زندہ ہی گاڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے بیٹیاں، جو ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، کہ ان سے بڑھ کر محبت کیا کرو جس سے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام بہت سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب جنگ میں جاتے تو بیٹی کے گھر سے ان کو مل کر جاتے، اور جب جنگ غزوہ سے واپس آتے تو سب سے پہلے بیٹی کو آپ ملتے آ کر۔ آپ یہ نبی علیہ السلام کو کون نمونہ بنائے گا اگر ہم نے نہیں نمونہ بنانا؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو فرمایا ہے جس کی ایک بیٹی ہے اس کی تربیت کرے صحیح، اس کا گھر بسائے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ تو بیچاریاں جنت کے ٹکٹ ہیں۔ ویسے بھی جو ہے جب ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں یہی سنبھالتی ہیں بیچاری، بیٹے جو ہے وہ تو بک ہو جاتے ہیں، خاندانی عورتوں کے نرغے میں جاڑ میں پھنس کر وہ تو بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ان کو تو اجازت نہیں ہے ماں باپ کا نام لینے کی بھی اپنے گھر کے اندر، کیونکہ خاندانی عورت آ گئی ہے، وہ تو ماں باپ کا نام بھی نہیں لے سکتا بیچارہ۔ وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ کو سنبھالتی ہیں بڑھاپے میں۔ یہ ساری حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں، اور پھر بھی نہ ہم مانیں تو پھر ہم سے بڑھ کر بدبخت اور جاہل کون ہو سکتا ہے؟ ان بیٹیوں کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے، ان کو سب بیٹوں سے بڑھ کر محبت دینی چاہیے کہ میں یہ گھر، اس گھر کی مہمان، اس گھر کے اندر یہ عارضی طور پر رہنے والی ہیں، ان سے تو سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا
من کیا وہ شخص یونشا ہو جو پرورش کیا جائے فی الحلیت بیچ زیور کے، وہ ہوا اور وہ فی الخصام بیچ خاص جھگڑے کے غیر مبین نا واضح ہے۔ فرمایا کیا ایسی جان یعنی بیٹیاں جن کی تربیت جو ہے وہ زیب و زینت میں ہوئی ہے، محنت مشقت میں نہیں ہوئی ہے، اور ان کو جو ہے لوگوں کے ساتھ دینی بحث مباحثہ کرنے کی زیادہ علم بھی ان کے پاس نہیں ہے مردوں کے مقابلے میں، تو کیا ان کم تر مخلوق کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بیٹیاں پسند کرتا کہ جن کے پاس بحث کے لیے بھی مکمل علم نہیں ہے؟ ان کی گھر کی مصروفیات ہی ایسی ہوتی ہے بیچاریوں کے کہ وہ مردوں کی طرح جو ہے وہ مسجدوں میں، مساجد میں جا کر، مدارس میں جا کر علم نہیں حاصل کر سکتے، وہ تو بیچاریاں مجبور ہے، نہیں جا سکتی۔ ہاں ماں باپ اگر ان کی خدمت کرتے ہیں کوئی اللہ کے دین میں تو وہ خوش نصیبی ہے ان کی۔ فرمایا آوا میں یونشا ہو کیا جو پرورش کیا جائے فی الحلیت بیچ زیور کے، یہ بیٹیاں جو زیور پہننے والی ہیں، پنجابی کہتے ہیں نا مردہ نے چوڑیاں پہن لیا، کیا مطلب کہ مرد جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں ڈرپوک ہو گئے ہیں، انہوں نے چوڑیاں پہن کر عورتیں بن گئے، وہ نہیں مقابلہ کر سکتے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ مخلوق جو پرورش یونشا ہو پرورش کی جائے فی الحلیت بیچ زیور کے، وہ ہو اور وہ مخلوق فی الخصام بیچ بحث کے، جھگڑے کے میں بحث کے غیر مبین غیر واضح ہیں، ان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے معاملات میں کسی سے بحث مباحثہ کر سکیں، یہ صلاحیت جو ہے مردوں کے پاس ہے۔ تو ایسی جو ہے مخلوق جو کم تر ہے علم کے اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرے گا؟ ان کی صلاحیت کم تر ہے، اللہ تعالیٰ کم تر صلاحیت والوں کو کس طرح جو ہے قبول کرے؟ کم تر صلاحیت والے جو ہے وہ اس کے دین کا حق نہیں ادا کر سکتے، جبکہ آدمی جو ہے اس کے دین کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور ہر پیغمبر جو ہے مردوں میں سے ہوا، کوئی پیغمبر عورتوں میں سے نہیں ہوا، کیونکہ دین کی تبلیغ کا، تدریس کا اور اس پر عمل کر کے دکھانے کا حق صرف آدمی ادا کر سکتا ہے، عورت ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے انتخاب مردوں کا کر کے فرمایا۔ یہ عورتوں کے ساتھ اللہ کی کوئی دشمنی، ناانصافی نہیں ہے، اللہ کو عورتوں سے محبت ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہے اس کی صحیح تربیت کرے گا، اس کا گھر بسائے گا عزت کے ساتھ، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ کی کوئی عورتوں کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اس نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا اپنے نبی کے ذریعے کہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجعلوا نے بنا لیا الملائکہ تمام فرشتوں کو، اللہ زینہ وہ فرشتے ہم عباد الرحمن جو بندے ہیں رحمان کے، کیا بنا لیا؟ اناسا بیٹیاں۔ فرمایا لوگوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، ایسے جاہل ہیں۔ یہ اگر آسمانی کتاب کو پڑھنے والے ہوتے تو یہ جہالت ان کے اندر نہ ہوتی، ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے کہ بیٹیاں جو ہے وہ جنت کا ذریعہ ہیں، بیٹیاں ہیں بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرنے والیاں جو ہیں۔ بیٹے بیچارے تو وہ تو جال میں پھنس جاتے ہیں میڈموں کے، خاندانی میڈموں کے، وہ تو بیچارے ماں باپ کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ فرمایا وجعلوا الملائکۃ، اور بنائے انہوں نے حقیقی فرشتے، اللہ زینہ وہ فرشتے ہم عباد الرحمن جو بندے ہیں حقیقی رحمان کے، اناسا بیٹیاں،
کہ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو یہ وہاں موجود تھے اللہ کو کہ فرشتوں کو بیٹیاں کہنے والے؟ ان کی نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں فرشتوں کو جو ہے مونس پیدا کیا تھا۔ ستکتب و جد لکھی جائے گی شہادت ہم، گواہی ان کی، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں فرشتوں کے بارے میں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، یہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا دلیل تھی تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لو شاء الرحمن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدناہم، نہ ہم عبادت کرتے ان بتوں کی۔ کافر کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی نام عبادت کرتے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ شرک کو نہیں چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بیٹی بنایا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سخت غضبناک ہے اس شخص پر جو شرک کرتا ہے، اور اس کا شرک جو ہے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا جس کے چاہے گا، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ یہ اس کے انتہائی غضب کی دلیل ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ اگر اللہ رحمان چاہتا تو ہم ان کی بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ تو رحمان تو چاہتا ہے، رحمان تو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تم دلیل دو کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو، کس آسمانی کتاب میں لکھا ہوا کہ ان کی پوجا جائز ہے؟ کہاں؟ دلیل تو تم نے دینی ہے۔ فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدنا، نہ عبادت کرتے ہم ان بتوں کی، ما لہم، نہیں ہے واسطے ان کے بذالک کا ساتھ اس بات کے من علم، کوئی علم ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی آسمانی کتاب میں سے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کر سکیں گے جی فلاں کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کی پوجا کرو۔ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، علمی دلیل کوئی نہیں ہے۔ جہالت کی جتنی مرضی دلیلیں دیتے رہے، ما لہم، انہم، نہیں ہیں وہ، الا یخرصون، مگر وہ اندازے لگاتے ہیں۔ خراس کے معنی ہوتا ہے ٹیوے لگانے والے، اندازے لگانے والے۔ ام آتیناہم، کیا دی ہے ہم نے ان کو کتاباً، کوئی کتاب، من قبل ہی، پہلے اس قرآن سے، فہم بہی، پس وہ ساتھ اس کتاب کے مستمسکون، مضبوط پکڑنے والے ہیں۔ کیا قرآن سے پہلے ہم نے کوئی ان کو ایسی کتاب دی ہے جس پر وہ یہ پختگی سے چل رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کہ اس کتاب نے ان کو شرک کرنے کا حکم دیا ہو؟ بلکہ انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم نے، وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، علی امتن، اوپر ایک امت کے، دین کے، ہم نے اپنے باپ دادا کے دین پر جو ہے ان کو اس دین پر پایا جو ہم دین جو ہے جس دین پر ہم چل رہے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بے شک ہم اوپر ان کے قدموں کے نشانات کے مہتدون، ہدایت پانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، فی قریۃ، بیچ کسی بھی بستی کے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوہا، مگر کہا مترفوہا، دولت مندوں اس بستی کے نے، جب بھی ہم نے کسی بستی کے اندر اپنا پیغمبر بھیجا تو اس بستی کے جو مترفو، مالدار تھے، رزق والے تھے، سب سے پہلے انہوں نے پیغمبر سے جو ہے مقابلہ کیا۔ سرداروں نے پیغمبر کو سب سے پہلے جو ہے جھٹلایا کہ انا وجدنا آباءنا، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، علی امتن، اوپر ایک دین کے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی آثارہم، اوپر ان کے قدموں کے نشانات کے، مقتدون، پیچھے چلنے والے ہیں۔ مقتدی، امام کے پیچھے جو چلتے ہیں، نماز میں امام آگے ہوتا ہے، باقی سارے اس کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے۔ فرمایا امتوں میں جب بھی ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا، اس کی امت کے جو ہے جو مالدار ہوتے تھے، رزق والے ہوتے تھے، سب سے پہلے پیغمبر کو جو ہے وہ جو ہے جھٹلاتے کہ ہم نے جو ہے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا ہے اور ہم اس پر چل رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ کالا، کہا پیغمبر نے، اولو جئتکم، کہ اگرچہ
جیتوں کو میں آیا ہوں تمہارے پاس بے عہدہ زیادہ ہدایت والی بات کے مما اس سے وجہ تم جو پایا تم نے علیہ اوپر اس کے آبا کم باپ دادا کو، جو تمہارے باپ دادا کا دین ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ کیا تمہارے باپ دادا کا دین جس پر تم چل رہے ہو اس دین کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والا جو ہے پیغام لے کر آیا ہوں، زیادہ بہتر ہدایت والا دین لے کر آیا ہوں، تو پھر بھی تم جو ہے اسی پر چلو گے، باپ کے دادا کے دین پر ہی چلو گے، میرا نہیں قبول کرو گے۔ قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم بما ساتھ اس کے رسل تم بھیجے گئے ہو وہی ساتھ اس کے کافرون ہم انکار کرنے والا۔ لوگوں نے کہا کہ اے پیغمبروں تم جو کچھ بھی پیغام لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والا نہیں مانتے۔ فانتقمنا اللہ نے فرمایا پس انتقام لیا ہم نے، بدلہ لیا ہم نے منہم ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے پیغمبر اور ہمارے دین کو ٹھکرا دیا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت و انجام المکذبین تمام جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے ہمارے پیغمبر ہمارے دین کو جھٹلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ پھر کس طرح ہم نے ان کو جو ہے ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا، سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس خاص کتاب حقیقی روشن کے، واضح کے، کھلی کے، بیان کرنے والی کے، انا بے شک ہم نے جعلناہ بنایا ہم نے اس کتاب کو قرآناً بار بار پڑھی جانے والی عربی یا عربی زبان میں۔ جتنا قرآن دنیا میں پڑھا جاتا ہے اس کی مثال نہیں، مثال میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اتنی کثرت سے پڑھا جائے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو اس کتاب کو۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ قرآن فی ام الکتاب بیچ ماں تمام کتابوں کی کہ ہے، یعنی وہ لوح محفوظ جو ساری کائنات کی ساتویں آسمان بڑی کتاب ہے، یہ قرآن اس کے ایک حصہ ہے۔ لدینا پاس ہمارے لعلی ہے یہ قرآن بلند مرتبہ ہے، حکیم دانائی والا ہے۔ افنضرب کیا ہم چھوڑ دیں گے انکم تم سے الذکر حقیقی نصیحت کو، صفن چھوڑنا، ان کنتم یہ کہ ہو تم قوم مسرفین قوم زیادتی کرنے والے۔ اگر تم اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی کرو، اس کو قبول نہ کرو، تو کیا ہم تجھے نصیحت کرنا جو ہے قرآن کی نصیحت چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں سناتے ہی رہیں گے قرآن۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ شورش کشمیری جو ہے رسالہ چٹان ان پہ لکھا ہوتا تھا، یہ شعر بڑا پیارا شعر ہے کہ اگرچہ میری قوم کی جیبوں میں بت ہیں لیکن مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم گیا ہے کہ میں ان کو لا الہ الا اللہ سناتا جاؤں۔ ان کی جیبیں شرکیہ بتوں سے بھری پڑی ہے میری قوم کی، لیکن مجھے حکم ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ سناتے جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے، نہیں کوئی مانتا ہے ہم جو ہے اس کو سنانے کی کوشش کریں، منت سماجت کر کے پیار محبت سے۔ ایک بار دفعہ تم اس کو سنا سو گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے راستے کو کھول دے قرآن کے لیے۔ یہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، جتنا ہمیں پتہ ہے قرآن کا اتنا ہمیں آگے پہنچانا چاہیے۔ فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ اور کتنے بھیجے ہم نے نبیوں میں سے فی الأولین بھی تمام پہلے لوگوں کے، وَمَا يَأْتِيهِمْ اور نہیں آتے تھے ان کے پاس من نبی کوئی نبی، اللہ مگر کانوں تھے وہ لوگ بہی ساتھ اس نبی کے یستہزئون مذاق اڑاتے۔ فَأَهْلَكْنَا پس ہلاک کیا ہم نے شدہ شدید ترین لوگوں کو، منہم ان میں سے بدشن پکڑ کے ذریعے، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ اور گزر گئی مثال تمام پہلے لوگوں کی۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے من خلق السماوات کس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو والارض تمام زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ البتہ یہ مشرک کافر ضرور کہیں گے خلقہن پیدا کیا ہے ان آسمانوں اور زمینوں کو العزیز و حقیقی غالب، العلیم و حقیقت وسیع علم والے نے۔ الذی وہ ذات جعل لکم جس نے بنایا واسطے تمہارے الارض زمین کو مہدن بچھی ہوئی، وجعل لکم اور اس نے بنایا واسطے تمہارے فیہا بیچ زمین کے سبلن راستوں کو، لعلکم تہتدون تاکہ تم راستوں پر چلو۔ والذی اور وہ ذات نزل جس نے اتارا من السماء اس خاص آسمان سے مان پانی بے قدر ان ساتھ ایک اندازے کے، فانشرنا پس ہم نے زندہ کیا بہی ساتھ اس پانی کے بلدتن میتن
زمین بلدہ کے میں زمین مردہ کو ہم نے زندہ کیا، کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی زمین سے نکال لیے جاؤ گے۔ والذی، وہ ذات خلق الازواج، جس نے پیدا کیے تمام جوڑے یا تمام قسمیں، کلہا، سب کے سب، وجعل لکم، اور اس نے بنائے واسطے تمہارے من الفلک، کشتیوں میں سے، والانعام، اور چپائیوں میں سے، ما ترکبون، جن پر تم سواریاں کرتے ہو، ولتستووا، تاکہ تم برابر ہو جاؤ، علی ظہورہ، اوپر ان کی کمروں پر سوار ہو جاؤ، ثم تذکروا، پھر تم ذکر کرو نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کا، ان پر سوار ہو کر اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، اذا استویتم، جب تم برابر ہو جاؤ، یعنی سوار ہو جاؤ، علیہ، اوپر ان سواریوں کے، وتقولوا، اور تم کہو، کیا کہو، سبحان الذی، پاکیزگی ہے اس ذات کی، سخرنا، جس نے تابع کر دیا، واسطے ہمارے، خدمت میں لگا دیا واسطے ہمارے، ھذا، اس سواری کو، وما کننا، اور نہیں ہم لہو، واسطے سواری کے، مقرنین، زیادتی کرنے والے، ہم زبردستی اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے ہر جاندار کے دل میں جو ہے یہ بات ڈال دی ہے کہ تو نے انسان کی خدمت کرنی ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا، طرف اپنے رب کی، منقلبون، البتہ لوٹنے والے ہیں۔ یہ پڑھا کرو سواری پر بیٹھ کر، وَجَعَلُوا، اور اس نے بنائے، لہو، واسطے اس کے، میرے بعد ہی، اور جعلوا، اور بنائے ان لوگوں نے، لہو، واسطے اس اللہ کے، میرے بعد ہی، اس کے بندوں میں سے، جزء، حصے، ٹکڑے، کسی کو اس کا بیٹا، کسی کو بیٹی بنا دیا، کہ کوئی بکرا جو ہے وہ غیر اللہ کے نام کا، کوئی کھیتی غیر اللہ کے نام کی، کوئی دیگ اللہ کے، غیر اللہ کے نام کی، اس طرح انہوں نے جو ہے اللہ کی نعمتوں کے ٹکڑے جو ہے بنا دیے ہیں غیر اللہ کے لیے، اور اللہ کی مخلوق کو بانٹ دیا ہے غیر اللہ کے نام پر۔ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، البتہ بہت زیادہ انکار کرنے والا ہے، مبین، واضح طور پر۔ ام اتخذ، کیا اس نے پکڑے ہیں، مما، ان میں سے، یخلق، جو پیدا کرتا ہے، بناتن، بیٹیاں، کیا اللہ کو اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں پسند آئی تھیں، وہ اصفاکم، اور اس نے چن لیا تم کو، بالبنین، ساتھ بیٹوں کے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں مخلوق میں سے تو چنی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے چنے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان کے کسی ایک کو، بما، ساتھ اس کے، ضربہ، جو بیان کرتا ہے، الرحمٰن، مثلاً، رحمان کے مسئلے، جو رحمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں فرشتوں کی، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب ان میں سے کسی ایک کو جو ہے بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے، ظل وجہہ، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا، مسوداً، سیاہ، وہ کظیم، اور وہ غصے سے بھر جانے والا ہوتا ہے۔ اب میں ینشأ، کیا جو پرورش کیا جائے، پھر ہدیت، بیچ زیبر کے، وہ پھر خصام، اور وہ بیچ بحث کے، غیر مبین، غیر واضح ہو، وہ مخلوق جس کو زیورات میں پرورش کی جائے، اس کے نرم و نازک ماحول میں، اور وہ دینی بحث، دینی معاملات میں جو ہے، بحث میں جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں ناقص ہے، کیا اس کو اللہ تعالیٰ انتخاب کرے گا اپنے دین کی خدمت کے لیے؟ وجعل الملائکۃ، اور بنایا انہوں نے فرشتوں کو، الذین، وہ فرشتے، ہم عباد الرحمٰن، جو وہ بندے ہیں رحمان کے، اناسا، بیٹیاں۔ ان مشرکوں نے جو ہے اللہ کے فرشتوں کو، جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اشہدوا خلقہم، کیا وہ حاضر تھے ان کے پیدا کرنے کے موقع پر؟ انہوں نے دیکھا ہے ان کو بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں؟ ستکتب، جلد لکھی جائے گی، شہادتہم، گواہی ان کی، ویسألون، ان سے پوچھا جائے گا۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لو شاء الرحمٰن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدنا، نہ عبادت کرتے ہم، ہم ان کی، ما لہم، نہیں ہے واسطے ان کے، اللہ فرماتے ہیں، بذالک، ساتھ اس بات کے، من علم، کوئی علم، شرک کے بارے میں ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے کہ ان کو اجازت ہو شرک کرنے کی۔ انہم، نہیں ہے وہ، الا یخرصون، مگر وہ اندازے لگاتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ ام آتیناہم، کیا دی ہم نے ان کو، کتاباً، کوئی کتاب، من قبل ہی، پہلے اس قرآن سے، فہم بہی، پس وہ ساتھ اس کتاب کے، مستمسکون، مضبوط پکڑنے والے ہوں۔ کیا ہم نے ان کو قرآن سے پہلے مکہ والوں کو کوئی کتاب دی ہے جس پر یہ مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں؟ کوئی کتاب نہیں ہے۔ بل قالوا، بلکہ کہا انہوں نے، انا، بے شک ہم نے، وجدنا آباءنا، پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، علی امت، اوپر ایک دین کے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی آثارہم، اوپر ان کے قدموں کے نشانات کے، مہتدون، ہدایت پانے والے۔ مکہ والے کہتے جو ہمارے باپ اجداد جو کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے، وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے لہٰذا ہم ان کی پوجا کریں گے، ہم تمہارے ایک معبود کو نہیں مانتے۔
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قریۃ بیچ کسی بھی بستی کے من نذیر کوئی ڈرانے والا الا مگر قال مترفوها کہا اس کے دولت والوں نے مال والوں نے اس بستی کے مالداروں نے کہا پیغمبر سے انا بے شک ہم نے وجدنا پایا ہم نے آبانا اپنے باپ دادا کو علی امتن اوپر ایک دین کے و انا اور بے شک ہم علی آثارہم اوپر ان کے قدموں کے نشانات کے مقتدون ان کے پیچھے چلنے والے ہیں کالا کہا پیغمبر نے اولاؤ جئتکم اگرچہ میں آیا ہوں تمہارے پاس بے اہدہ زیادہ ہدایت والی کے دین زیادہ ہدایت والے دین کے مما اس سے جو وجد تم پایا تم نے علیہ اوپر اس دین کے آباءکم اپنے باپ دادا کو اگرچہ میں تمہارے باپ دادا کے دین سے بہتر ہدایت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں پھر بھی تم جو ہے بہتر کو رد کر دو گے اور جو ہے وہ آباء و اجداد کی جو جھوٹی جو ہے ہدایت ہے اس پہ چلے رہو گے قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم بما ساتھ اس کے ان سے تم جو بھیجے گئے ہو ہے پیغمبروں تم بہی ساتھ اس دین کے کافرون انکار کرنے والے فانتقمنا اللہ فرماتے ہیں پس انتقام لیا ہم نے ان مشرکین سے بدلہ لیا ہم نے ان سے جنہوں نے ہمارے پیغمبروں کو ہمارے دین کو جھٹلا دیا ہم نے پھر ان سے بدلہ لیا انتقام لیا منہم ان سے فانظر پس دیکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کانا کس طرح ہوا عاقبت و انجام المکذبین تمام جھٹلانے والوں کا صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ